عامر ضیاء صاحب، آپ سر کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارا اندرونی جو ایک پولرائزیشن اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں آپس میں جو اقتدار کا معاملات ہیں، یہ ہے کہ یہ ایشو جو ہیں یہ پس پش چلے گئے ہیں، اور معاشی کمزوری بھی دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ماڈرنائز کریں، کیسے مزید ووکل ہوں، کیسے اس مسئلے کا حل نکالا جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج پاکستان کا جو بیانیہ ہے بھارت کا، وہ کلیئر نہیں ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اوپر جو ایک زمانے میں ہمارا کلیئرٹی ہوتی تھی حکمران اشرافیہ میں، وہ آج مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ مطلب ہے کہ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، اور اس میں یقیناً ہماری جو عدم استحکام ہے، ہماری معاشی بدحالی ہے، بالکل اس کے اندر بہت بڑا عنصر ہے۔ لیکن سب سے پہلی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ جو پچھلی دور حکومت ہے عمران خان صاحب کو، اس میں جب کہتے ہیں فروری 2019 میں جو بھارت نے اقدامات کیے تھے کہ اپنی پارٹ آف یونین ٹیریٹری بنانا ہے مقبوضہ کشمیر کو، تو عمران خان نے جو پاکستان بیر منیمم کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا ہم تجارت نہیں کریں گے، اور ہم نے کہا تھا کہ جی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک جو ہے آپ ان اقدامات کو پیچھے نہیں لے لیتے۔ آج جو ہے دو ٹوک انداز میں جو نئی حکومت ہے اس نے ایک مرتبہ نہیں کہا ہے۔ اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہی اقتدار میں آئے تھے انہوں نے وہ سیلاب زدگان کے نام پہ تجارت کھولنے کی بات کی تھی، اور یہی اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا ایک انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ جی بھارت سے مذاکرات ہونے چاہیے، امن ہونا چاہیے۔ تو یہ بات یہ ہوتی کہ ہمارے کے حکمرانوں کو یہ نہیں پتا کہ دیر آر نو ٹیکرز فار پیس ان انڈیا، اور وہاں پر جو اس وقت مودی کی پوری سیاست ہے وہ مسلمان دشمنی، پاکستان دشمنی اور کشمیر دشمنی پر ہے بیس کرتی، تو اس کے آگے یہ لوگ بار بار وہی بات کہتے ہیں۔ آج کی تقریر کا بھی آپ حوالہ دے رہی تھیں شہباز شریف صاحب کو، اس میں مجھے بتائیں کیا روڈ میپ دیا انہوں نے سوائے لفاظی کے وربوسٹی کے کیا ایک بات کی کہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑوں گا تو کیسے لڑوں گا؟ کیا انہوں نے کوئی اس کے اندر کوئی ایک فعال کشمیر کمیٹی بنانے کی بات کی؟ کیا انہوں نے بات کی کہ اس کا اعادہ کیا کہ جی بھارت سے مذاکرات نہیں کریں گے ہم؟ جو ہے مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ جی دنیا بولے اس مسئلے پر، آپ خود بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ جو ہیں ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ بالکل ڈاکیومنٹڈ ہے، عبد الباسط صاحب نے کتاب لکھی ہاسٹیلٹی، اور اس میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ جی حریت جب گئے بھارت کا دورہ کیا تو بھارت کے دباؤ میں آ کے انہوں نے حریت کے رہنماؤں سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن وہاں کے جو فلمی فنکار تھے ان سے مل لیے۔ تو جب یہ آپ کا کمٹمنٹ ہو اور لوگوں کو شک چھپا ہو تو آپ کشمیر کا مقدمہ زبانی حد تک زبانی کلامی لڑ سکتے ہیں، اس کے لیے جو ایک دو ٹوک مضبوط قیادت چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور بہت ساری باتیں دیکھیں دنیا میں تاریخ رہی ہے کہ چھوٹی ریاستوں نے، درمیانے درجے کی ریاستوں نے بڑی ریاستوں کو چیلنج کیا ہے، وہ تاریخ میں آپ کو بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگوں کا ریزالو، ہماری جو اس وقت حکمران اشرافیہ ہے معاف کیجیے گا کہ ذہنی طور پہ شکست خوردہ ہے، یہ کشمیر پہ وہ دو ٹوک موقف نہیں لے پا رہے جو ان کو لینا چاہیے، جو عوام کی امنگوں کا آشکار ہو، جو عوام کے کہتے ہیں نا جو دل دھڑکتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، اس کو لے کے چلیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف لفاظی کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جی عامر ضیاء صاحب، یہاں پہ عثمان ڈار ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کیونکہ ان کا یہ دور حکومت تھا پاکستان تحریک انصاف کا، جب کشمیر کا 5 اگست کو اسٹیٹس 2019 میں تبدیل ہوا، تو اس کی مورد الزام اس وقت جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی، وہ ان کی حکومت کو بھی ٹھہراتی ہے کہ اس وقت جو سیاسی انتشار تھا وہ وجہ بنا۔ تو ڈار صاحب آپ اس پہ کیا کامنٹ کیجئے گا؟ کیا اگر اس وقت اتحاد ہوتا، معاشی طور پہ مزید مستحکم ہوتا پاکستان، تو پھر یہ نوبت نہ آتی؟ دیکھیں جی، میں تو سب سے پہلے اپنے ان عظیم کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی کے لیے جو ایک جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں ہمارے کشمیری بہن بھائی اس میں شہید بھی ہوئے، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور صدر دیکھیں اس میں تو اب کوئی دورائے ہی نہیں ہے، جب عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم تھے تو مجھے آج بھی ان کی یونائٹڈ نیشنز کی وہ تاریخی سپیچ یاد ہے کہ جس طرح سے ڈٹ کر زور دے کر کشمیری بہن بھائیوں کے لیے عمران خان نے وہاں آواز اٹھائی، آپ سب کے سامنے ہے، قوم کے سامنے۔ پھر اس کے بعد ہر فورم پہ، جس فورم پہ بھی وزیر اعظم عمران خان گئے انہوں نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی، کہیں بھی انہوں نے انٹرویو دیا آواز اٹھائی۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ حکومت پی ڈی ایم آپ درست فرما رہی ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی، اور صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جی کشمیر کا سودا کر دیا، کشمیر کا سودا کر دیا۔ دیکھیں ہم کشمیریوں کو پاکستان سے باہر سے بیٹھ کر ایک یونٹی سے سپورٹ ہی دے سکتے ہیں نا۔ ہم وہاں جو یہ چاہ رہے تھے، پی ڈی ایم سے جو بات کی جا رہی تھی، جس سٹیٹس کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ کوئی ٹینک بارڈر پہ لے کے چڑھا کر کوئی
جنگ کی تیاری کی طرف تو نہیں جا سکتے تھے. کشمیری جو خود سے ایک سٹرگل کر رہے ہیں اور زبردست سٹرگل کر رہے ہیں. خاص طور پہ میں کشمیر کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. برہان وانی جیسے نوجوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی, لیکن کم از کم کشمیر کے ایشو کے اوپر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. آج یہ حکومت میں ہے اور یہ اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں, اور اگر واقعی ہی نیک نیتی کے ساتھ موجودہ حکومت کشمیر کے ایشو کو لے کے آگے بڑھتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کم از کم ان کا چہرہ پاکستانی قوم کے سامنے آیا ہے. انہوں نے تو ہر ایشو کے اوپر عمران خان کو ایک ایسی پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, ایک ایسا نیریٹو لانے کی کوشش کی جیسے کہ عمران خان حکومت جو ہے وہ کشمیر کے معاملے کے اوپر شاید کوئی گٹھ جوڑ کر کے بیٹھی تھی مودی سرکار کے ساتھ. تو جہاں تک کشمیر کی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف کا دو ٹوک موقف ہے کہ جب تک کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں کیا جاتا, جب بھی ہماری حکومت تھی آپ کے سامنے ہم نے نہ ٹریڈ کی نہ تجارت کی, ہر طرح کے معاملات ہماری حکومت نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کے ساتھ نتھی کیے ہوئے تھے کہ جب تک یہ میٹر سیٹل نہیں ہوگا آپ سے بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی. تو ہمارا تو دو ٹوک موقف رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی کشمیریوں کا سودا نہیں کریں گے سرحد پار ان ہندوستانیوں کے ساتھ.